آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پورا جسم بنایا، اور جب وہ جسم بن گیا تو اس پر بارش برسائی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ایسے اس کو پکا کر دیا جیسے مٹکا بجتا ہے ٹک 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 کی آواز، اس طرح آواز آتی تھی پورے پتلے سے، بجنے والی مٹی جس کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں روح ڈالنے کا وقت آیا تو روح ڈال دی گئی، لیکن روایات میں یہ ملتا ہے کہ روح نکل کر باہر آ گئی۔ روح چونکہ ایک نور ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد روح سے پوچھا گیا تو روح نے کہا اندر اندھیرا بہت ہے جسم کے اندر، تو پھر رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا، اپنے رسول کے نور کو رکھا، پھر روح ڈالی گئی، روح قرار پائی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور پہلا جملہ ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ سب سے پہلا جملہ زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ۔ دیکھو اللہ کے کلام قرآن کی ابتدا بھی کہاں سے ہو رہی ہے؟ کہاں سے ہے؟ الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا الحمد سے کی۔ انسان کی زبان کا پہلا کلمہ بھی کہاں سے ہوا ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کی نمازیں بھی جو شروع ہوتی ہیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اب آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دعائیں بھی جو آپ کو سکھائی ہیں نا، وہ سب الحمدللہ سے اکثر ہے۔ کھانے کے بعد جو دعا کرنا ہے کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا۔ سو کر کے اٹھنے کے بعد بھی آپ کو دعا کرنا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ارے رفع حاجت سے باہر آئیں گے استنجا سے تو دعا کرنا ہے آپ کو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ کپڑے پہننے کے وقت دعا ہے، ہر جگہ الحمدللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہے۔ آدم علیہ السلام جب روح کے ساتھ کھڑے ہوئے، ایک حسین و جمیل صورت تھی آدم علیہ السلام، بہت خوبصورت تھے۔ فرشتے دیکھنے کے لیے آنے لگے، جگہ پورا مجمع لگ گیا فرشتوں کا کہ ایک نئی مخلوق بنی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس کو میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، اپنا خلیفہ۔ اور انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ کوئی پیر صاحب خلافت نہیں بھی دیے تو چلے گا، آپ فخر سے کہو کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ اللہ کا خلیفہ نائب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے احکام زمین میں نافذ کر رہا ہے، اللہ کی حکومت زمین میں قائم کر رہا ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو اب آپ کو میں بتاؤں، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ میں خلیفہ بناؤں گا، تو فرشتوں نے یوں کہا کہ مولا کیوں تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ زمین میں جانے کے بعد انسان قتل و غارت کرے گا، فساد مچائے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ فرشتوں کو کیسے معلوم تھا کہ یہ جانے کے بعد یہ سب ہونے والا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر اللہ نے جنات کو بھیجا تھا۔ جنات پورے آباد تھے اور انہوں نے بہت قتل و غارت کیا، فساد مچایا، تو پھر ان کو اس زمین سے بھگا کر کے جزیروں میں، آئی لینڈ کی طرف بھیج دیا گیا، جنگلوں کی طرف، جزیروں کی طرف ان کو بھیج دیا گیا کہ زمین خالی کرو اللہ کی۔ پھر یہ نئی مخلوق انسان کو اتارا گیا۔ پھر بھی کہیں کہیں سے چھوٹ کر کے جنات آ جاتے ہیں، لیکن ان کا مقام یہ نہیں ہے زمین۔ اور جن کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں آئے، اس کی آنکھ میں آئے، اس کی آنکھ میں آئے، مجھے تو 90% نہیں آنے والے دکھتے ہیں، 10% ہو جاتے ہیں۔ جنات کا آنا ہے، ایسے واقعات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جنات کو کوئی اور کام دھندہ نہیں ہے کہ خالی وہ انسانوں کے اوپر چڑھتے رہیں گے، ایسا نہیں۔ ان کے بھی کام ہیں، ان کے بھی ہاں اسلام ہے، کفر ہے، ان کے ہاں معاش ہے، بہت سارے معاملات ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہیں ویسے ان کے ہاں بھی ہیں۔ ابھی جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ میں سے بھائی سب بیزی ہیں، کچھ بزنس میں ہے، کوئی جاب میں ہے، کوئی ہے، میں آپ کو کہوں جاؤ کسی جن پہ جا کے چڑھو تو آپ بھی کہیں گے میرے گھر بار کو کون دیکھے گا۔ اسی طرح جنات بھی خالی نہیں ہیں، فالتو نہیں ہیں، کچھ ان میں بھی فالتو ہوں گے جیسے ہم میں ہوتے ہیں، وہ پریشان کرتے ہوں گے۔ تو جنات کی یہ زمین تھی، ان کو بھگایا گیا، ان کو اس سرزمین سے نکالا گیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ فرشتوں نے اسی بات کی وجہ سے کہا تھا کہ یہ بھی ویسی مخلوق ہوگی، یہ بھی جا کر کے قتل و غارت، خون ریزی کرے گی، گناہ کرے گی۔ تو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو یہ جواب دیا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے دنیا کی چیزوں کو اللہ نے پیش کیا۔ وہ چیزیں کیا تھی؟ ہر طرح کی چیز، یعنی یوں سمجھ لو درخت ہے، پیڑ ہے، اس کے اندر کا پتا، پھول، تنا، ہر چیز کا ایک نام ہے نا، انگلی کا بھی نام ہے، انگوٹھی کا نام ہے، ہر چیز کا ایک ایک نام ہے۔
تو چیزیں جو دنیا میں ہونے والی تھیں اللہ نے وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پوچھا اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے. فرشتوں نے کہا مولا ہمیں تو اتنا ہی جانکاری ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں. پھر آدم علیہ السلام کے پاس یہ سب چیزیں پیش کی گئی. آدم علیہ السلام نے شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز کا نام بتایا کہ یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہاں تک کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں دنیا میں پیدا ہونے والوں کے نام بھی بتائے آدم علیہ السلام. اور تقریباً دنیا میں بولی جانے والی ہر زبان آدم علیہ السلام جانتے تھے، ساری زبانوں کا ان کو علم رہا. اب آپ اندازہ کرو یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام کو جب پوری کائنات کی ہر شے کا علم ہے تو سید الانبیاء کو کتنی چیزوں کا علم ہے. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو کچھ نہیں جانتے تھے. وہ سب میں سب کچھ آیا، سب کچھ آیا. آدم علیہ السلام نے جب ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو اب آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، سب سجدے میں گر گئے. جانتے ہیں یہ سجدہ کتنا لمبا تھا؟ یہ سجدہ 500 سال کے قریب کا تھا. فرشتوں کا سجدہ اٹھے لیکن ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا تو دوبارہ سجدے میں چلے گئے. فرشتے شکر میں کہ مولا ہم تو گمراہوں میں سے نہیں ہیں، جو تو نے حکم دیا ہم اس کی پیروی کر گئے. دوبارہ فرشتے سجدے میں گئے. اب ابلیس کھڑا رہ گیا. اللہ نے اس سے پوچھا کیوں تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب میں کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے. مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. آگ اوپر ہوتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں غرور اور انا شیطان کو تباہ کر دیا. اللہ نے فرمایا تو نے جو تکبر کیا جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تجھے مردود قرار دیا جاتا ہے، تو نکل جا. ابلیس کا نام عزازیل ہے. عزازیل اس کو معلم الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کا استاد کہا جاتا ہے. اس نے عبادت اتنی کی ہے کہ اس کے سجدے اگر روئے زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ باقی نہیں ہوگی، اتنے سجدے ہیں ابلیس کے. لیکن سب ختم کر دیے گئے. نبی کی حرمت اور نبی کی عظمت کا انکار شیطان بنا دیتا ہے. آج بھی میں آپ کو بتا دوں ابلیس شیطان اللہ کا انکاری نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا. لیکن انکاری کس کا تھا؟ آدم علیہ السلام، نبی کا. تو آپ اندازہ کریں نبی سے جس کو بغض ہے وہ ابلیس کی ذریت میں سے آتا ہے. نبی سے جس کو تکلیف ہے وہ ابلیس کی خصلتوں میں سے ہے. بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں ہم تو موحد ہیں، توحید توحید توحید، یعنی اللہ کی طرف عبادت کی طرف ہم سب جو ہے بہت ایکٹیو ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں باقی یہ سب قبر پجوے ہیں، ہاں باقی سب بدعتی ہیں، شرک کرنے والے ہیں. اور یہ کہتے کہتے ہمیں تانا دیتے دیتے وہ نبیوں کی بھی گستاخی کر گئے، صحابہ اولیاء تابعین سب کی گستاخی کرنے لگ گئے. اللہ کو ایک ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کی عبادت ہم بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہم مکمل عمل کرتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، چند دنوں قبل بھی میں نے ایک اپنے بیان میں عرض کیا تھا کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ یہ یعنی قبروں کی پرستش کرتے ہیں یا رسول کو بڑھا کر اللہ کے برابر کرتے ہیں. غلط بات ہے. ایک جانکار آدمی جو دانشور کہے جاتے تھے، اس بڑے آدمی نے ایک جھوٹا شعر اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دیا. یوں کہا کہ دیکھو مولانا احمد رضا خان صاحب یہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر. ان کا شعر ہے، یعنی جو خدا آسمانوں میں مستوی تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کر کے اترا ہے. کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ اترا ہے؟ ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو ہم اس کو مشرک کہتے ہیں. حلول کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے ہی نہیں، لیکن تم تراق سے کچھ لوگ ان کی طرف منسوب کر کے اور اس پہ بھی بڑے بڑے بیانات بھی دے جاتے ہیں. بیچاروں کے علم کی کمی ہے. میں آپ کو بتاؤں امام اہل سنت فاضل بریلوی نے حلول کا عقیدہ تو چھوڑو، قبروں کے سامنے جھکنے کو منع فرمایا، قبر سے 4 قدم دور کھڑے ہونے کا حکم دیا، قبر کو چومنے سے بھی منع کیا. سجدہ تو دور کی بات ہے، چومنے سے بھی منع کیا. دور کھڑے رہے. عبادت ہمارے یہاں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، صرف اللہ رب العزت کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم عظمت کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں ان میں اور ہم میں فرق اتنا یہ ہے کہ وہ توحید کے نام پر نبی کو گرا دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے.
یہ ہمارا، ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے. مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے. نجدی بھی تو کرتا ہے تعظیم مرے دل سے، نجدی بھی تو کرتا ہے تعظیم، دونوں جگہ مرے دل کا مطلب سمجھ گئے نا؟ ہاں، ہوشیار لوگ ہیں سمجھ جائیں گے. ابلیس نے سجدہ نہ کر کے ہمیشہ کے لیے مردود ہونا قبول کر لیا. اب سنو، اللہ فرماتا ہے میں تجھے وقت دیتا ہوں. سرکار بغداد شہنشاہ ولایت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایسی رچی بسی ہے کہ اس پورے مہینے کو ہم غوث کے مہینے سے یاد کرتے ہیں، اور یہ اللہ والوں سے محبت کی علامت ہے. لوگ کسی مہینے کو کسی اور تہوار سے یاد کرتے ہوں گے، لیکن ہم اپنے مہینوں کو اللہ والوں سے نسبت دے کر یاد رکھتے ہیں. سرکار شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام محبوبیت کے ساتھ مقام غوثیت عطا فرمایا. اولیاء اکرام میں یہ مقام بہت کم کو ملا ہے جو سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد کو ملا ہے، ورنہ اولیاء میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ممبر پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جس کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب دل میں رکھتے ہیں میرے آقا تیرا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء اکرام میں ایسا ہی مقام حاصل ہے کہ جیسے سورج کو ستاروں پر مقام حاصل ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے علمی شرافت کے ساتھ ساتھ خاندانی شرافت ایسی عطا فرمائی کہ آپ اپنے والد ماجد کی طرف سے حسنی سادات ہیں اور اپنی ماں کی طرف سے حسینی سادات ہیں. یعنی امام حسن مجتبیٰ ان کے دادا ہیں، امام حسین شہید کربلا نانا ہیں. جس کے دادا اور جس کے نانا دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہوں، اس نسبت کا عالم کیا ہوگا. میرے عزیزو، گھر کے اندر سادات کے ہاں جو پرورش کا معمول ہوا کرتا تھا، اسی سے اندازہ کر لیں آپ کی ولادت 29 شعبان کو ہوئی تھی اور چاند رات تھی. دوسرے دن کو رمضان شروع ہونے تھا اور چاند میں اختلاف ہو گیا جیلان میں. یہ جیلان ایران کا ایک علاقہ ہے، اس کو گیلان بھی کہتے ہیں، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی. لوگوں کے دوران شک پیدا ہوا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فاطمہ ام الخیر جو نہایت ہی شریف خاتون ہیں سادات کی، آپ نے لوگوں سے کہا کہ رمضان ہو چکا ہے، اس لیے کہ سحری سے لے کر افطار تک میرے بچے نے دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے. پورے جیلان میں یہ بات مشہور تھی کہ سادات کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو سحری سے لے کر کے افطار تک اپنے ماں کے دودھ کو تک نہیں پیتا. یہ ان ایام کی میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کے تھے، یعنی پیدائشی طور پر. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ سب غوث پاک کو پیران پیر کہتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی پیروں کا پیر ہے، اور روشن ضمیر کہتے ہیں. سارے سلسلے وہاں تک جا کر پہنچ جاتے ہیں تو فخر کرتے ہیں. غوث پاک سے جس کا سلسلہ ملتا ہے وہ دنیا میں فخر کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پیروں کا پیر پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتا ہو، اور اگر کوئی ڈھکوسلا جھوٹا پیر یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر شریعت نہیں ہے تو بات یہ یاد رکھ لینا کہ اس کا غوثیت معاف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ شیطان کا مرید ہو سکتا ہے، رسول اللہ تک لے جانے والا راستہ ہرگز نہیں ہو سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جانے والا راستہ وہی ہے جو غوثیت معاف کے راستے سے ہو کر کے چلتا ہے. پیدائشی طور پر شریعت کی پاسداری کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی، میرے عزیزو، آپ کو یہاں غوث پاک کی کرامات سنتے سنتے ایک کسوٹی بھی حاصل کر لینا چاہیے کہ ہر پیر کو پرکھ کر کے دیکھو، شریعت کے سانچے میں اترتا ہے تو وہ مرشد ہے، اور شریعت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کا پھندا ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ ہمارے لیے نماز نہیں، ہم تصور کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تصور کی نماز پڑھتے ہیں، اور ہماری نماز تو مکہ میں ہوتی ہے، مدینے میں ہوتی ہے، تو کھانا یوں کیوں کھاتے ہیں؟ یہاں کیوں کھاتے ہیں؟ مریدوں کے سامنے تو سب چیزیں چلتی ہیں، اور نماز مکے میں ہوتی ہے، مدینے میں ہوتی ہے، نماز چھوڑ کر بیٹھے ہیں. ایک بات یاد رکھ لیں کہ سارا طریقت کا سلسلہ صرف قوالی سننے کا نام نہیں ہے.
ہاں اشعار حضور پاک کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں سننا یقیناً باعث ثواب ہے، ہم خود بھی سنتے ہیں، لیکن وہ پیر ہی کیسا جسے قرآن پڑھ سننے کے بعد کوئی وجد نہیں آتا، قرآن سننے کے بعد کوئی وجد نہیں آتا، حدیث رسول سننے کے بعد کوئی وجد نہیں آتا، وجد کہاں سے آئے گا سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر ڈھول باجے پر تو پھر ہاتھ بھی ہلتے ہیں، پیر بھی ہلتے ہیں، اور پھر اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہی مرشد ہے، پیر کامل ہے، تو دھوکے میں ہے ایسا بندہ، دھوکے میں ہے۔ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کرامات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ 40 سال آپ کے ایسے گزرے ہیں کہ صرف ایک انگور کے دانے سے آپ نے سحری کی ہے اور ایک آدھا گلاس پانی پر آپ نے افطاری کیا ہے، اتنے سال تک روزہ رکھے ہیں، ان میں کئی سال ایسے آئے ہیں کہ پوری رات بھر شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ان اولیاء کے لیے جن کے مجمع میں 70,000 سے کم کا کبھی مجمع نہیں ہوتا تھا، نماز معاف نہیں ہوئی، روزہ معاف نہیں ہوا، تو آج کے جانور نما کسی ایسے ڈھکوسلے بابا کے لیے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے یا روزہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین کر لیں، شریعت میرے مصطفیٰ کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب سے اوپر ہے، اس کے بعد ہی کوئی مقام مل سکتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کی بات سنو، فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اللہ تک اگر کوئی پہنچنے کی بات کرتا ہے نا تو اسے جانچ کر کے دیکھ لو کہ حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بخدا جس کا مطلب ہے قسم خدا کی، خدا کا یہی ہے در، یعنی رسول پاک کا جو دروازہ ہے یہی خدا کا دروازہ ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہیں نہیں اور کوئی مفر مقر۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی خدا تک پہنچا بھی ہے تو سمجھ لو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کبریٰ تک نہیں پہنچا تو پھر سمجھ لو کہ خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اگر میں آپ کو بتاؤں وہ عشق رسول کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ نبی پاک کی شریعت پر ایسا سختی سے عمل کرتے تھے کہ منبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے اعلان کیا میرا مرید اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسے ہمارے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے معاملے میں اس قدر سخت تھے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے بڑا دنیا میں اور کون پیر آیا ہے؟ اگر کوئی اپنے مریدوں کو نماز معاف کرا دیتا ہو، روزے معاف کرا دیتا ہو تو یاد رکھ لینا وہ شیطان کا پھندا ہے جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور لے کر جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت، حضور پاک کے طریقے پر اگر کوئی چلا ہے تو اسے ولایت بھی ملتی ہے۔ اللہ کا ولی حضور کی شریعت پر گامزن ہو کر کے ہی چلتا ہے۔ کچھ مجذوب اولیاء ایسے ہیں جن کی عقل فنا ہو جاتی ہے تب ان کے اوپر سے شریعت کا قلم اٹھا لیا جاتا ہے، وہ مستثنا ہیں، وہ الگ ہیں۔ لیکن جتنے اولیاء آئے سب کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایسا وسیلہ ہے، ان کی ایسی پہنچ ہے کہ اس کے بعد ہی انہیں ولایت کی منزل ملتی ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے متعلق محبوب الہی کا نام سنا ہوگا۔ دلی کے شہنشاہ، دو اولیاء کو محبوب کا نام دیا گیا ہے، محبوب، ایک غوث پاک کو محبوب سبحانی اور حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی۔ محبوب اسے کہتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہو، سارے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ محبوب ہیں۔ محبوب الہی کا درجہ بڑا ہے، ان کے بڑے گہرے مرید ایسے فنا فی شیخ امیر خسرو کا جب بھی نام آتا ہے تو ایک پیر اور مرید کے درمیان کا گہرا تعلق بتایا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، کس کو مرشد سمجھا جائے طریقت کے راستے میں اور کون پیر ہوتا ہے۔ امیر خسرو کو پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ امیر خسرو ایک بار پانی پت گئے ہوئے تھے، پانی پت میں اس وقت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ موجود تھے۔ یہ محبوب الہی کے ہم زمانہ ہیں، اسی زمانے کے۔ ان کی کرامات کا حال بھی بہت بڑا تھا۔ امیر خسرو ان کی محفل میں بیٹھے، جمعرات کو ایک بار ان کے یہاں محفل ہوتی تھی بو علی شاہ قلندر کے یہاں، اور محفل میں ہوتا کیا تھا، جب ذکر کی محفل ہوتی اس کے بعد جتنے حاضرین ہوتے بو علی شاہ قلندر سب سے کہتے اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو۔ لوگ اپنی اپنی آنکھیں بند کرتے، وہ سیدھے رسول اللہ کا دیدار کراتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے اور بو علی شاہ قلندر ان کے سامنے ہوا کرتے حضور کے۔ یہ ہر جمعرات کو بو علی شاہ قلندر کی محفل میں ہوتا تھا۔
अमीर खुसरू मुरीद थे महबूब इलाही के और गए थे अबू अली शाह कलंदर की महफिल में, और जब दीदार कराए तो अमीर खुसरू भी खुश हुए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ मजलिस में। लेकिन बात इतनी हुई, आंखें खोलने के बाद अबू अली शाह कलंदर अमीर खुसरू को यूं कहते हैं, खुसरू मैं तो रसूलुल्लाह की मजलिस में तुझे ले गया, तेरा पीर तो वहां कहीं नजर नहीं आया, तेरा पीर वहां पर नजर तो नहीं आया। अमीर खुसरू को यह बात लग गई, मैं मेरा मुर्शिद मेरे पीर का मकाम बुलंद समझता हूं, लेकिन हकीकी बात है कि हुजूर के दरबार में जब मैं तसव्वुर में हाजिरी दिया, महबूब अबू अली शाह कलंदर भी थे और भी औलिया थे, लेकिन मेरे पीर तो नजर नहीं आए। वो गमगीन हालत में अपने पीर के पास आए, अपने मुर्शिद के पास। महबूब इलाही से कहते हैं, आज मैं महफिल में गया और उन्होंने फारसी एक कलाम लिखाया है, शब जाए के मन बूदम, बहुत मशहूर कलाम है अमीर खुसरू का। इस वाक़े के बाद उन्होंने लिखा था। पहले पूरा वाक़या क्या हुआ वो मैं बताता हूं। महबूब इलाही के पास रोते हुए खड़े थे। अबू अली शाह कलंदर ने रसूलुल्लाह का दीदार कराया, लेकिन साथ में उन्होंने मुझे ताना मारा कि तुम्हारा पीर तो महफिल में नजर नहीं आया। महबूब इलाही ने कहा कि फिर से जाओ महफिल में, फिर से जाओ महफिल में, अबू अली शाह कलंदर के दीदार हो रहा है और अच्छी बात है। कहा आप नहीं है उस महफिल में, मैं कैसे जाऊं। महबूब इलाही ने थपक कर कहा, खुसरू अबू अली शाह कलंदर से मत पूछना, जब वो दीदार कराएं रसूलुल्लाह का तो खुद रसूलुल्लाह से पूछना मेरा पीर कहां। औलिया बहुत सारे बैठे हैं, महबूब इलाही कहां है। तो मीर खुसरू गए। अब की बार जो महफिल सजी और जब आंख बंद करने का हुक्म हुआ, अमीर खुसरू ने आंख बंद की, दीदार हुआ मेरे मुस्तफा का। औलिया इकराम की मजलिस थी। खुसरू कहते हैं मैं आगे बढ़ा, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में दस्त बस्ता अर्ज किया, या रसूल अल्लाह औलिया की महफिल है, यहां पर मेरे मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया नजर नहीं आते। नबी पाक ने फरमाया एक मंजिल ऊपर चढ़ जा, एक मंजिल ऊपर चढ़ जा। अमीर खुसरू कहते हैं मैं एक मंजिल ऊपर गया तो देखा एक बहुत बड़ा दालान है, सहन है, वहां भी रसूलुल्लाह जलवा फरमा है, मसनद नशी है, वहां दीगर औलिया इकराम है और दीगर औलिया, लेकिन वहां भी मेरे मुर्शिद नजर नहीं आए। मैं फिर पूछा मेरे मुस्तफा से, आका यहां पर भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया एक और मंजिल चढ़ जा। खुसरू कहते हैं मैं तीसरी मंजिल पर आया, वहां भी हुजूर बैठे थे, लेकिन औलिया की महफिल में मेरे पीर नजर नहीं आए। फिर पूछा, हुजूर ने एक और मंजिल चढ़ाई, यहां तक के 7 मंजिलें चढ़ ली। अमीर खुसरू कहते हैं अब ऊपर जैसे जैसे जाता था मजमा कम होता जाता था, थोड़े थोड़े से रह जाते थे। 6ठी मंजिल पर आया, जब भी मैं अपने मुर्शिद को नहीं पाया, परेशान होकर पूछा तो कहा एक और मंजिल चढ़ जा। ऊपर गया तो वहां मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसनद नशीन है, मसनद नशीन है, बस 3 लोग बैठे हुए हैं, दाएं एक बुजुर्ग है, बाएं एक बुजुर्ग है और बिल्कुल सामने महबूब इलाही बैठे हुए हैं। अमीर खुसरू कहते जैसे ही मुझे अपने पीर का चेहरा नजर आया मैंने आंखें खोल दी, रक्स गुना हो गए। जो फना फिश शेख थे, फिर उन्होंने कलाम लिखा, शब जाए के मन बूदम, वो रात कैसी थी जिसमें मैं था और खुद रसूलुल्लाह मजलिस के मीर थे, मजलिस के शमा मेरे मुस्तफा थे। गुनगुनाते हुए अपने मुर्शिद के पास आए। अब जो बात मुझे कहना था, जिसके लिए मैंने ये वाकया छेड़ा, सुनिए आप, मैंने ये वाकया महबूब इलाही का क्यों बताया। आए महबूब इलाही के पास, खुश थे, वजद कना थे। महबूब इलाही ने पूछा, खुसरू देखा है अपने मुर्शिद को? कहा हाँ, मेरा मकसद, मेरी मुराद पूरी हो गई। उसके बाद महबूब इलाही ने कहा, क्या किसी और को वहां नहीं देखा? अमीर खुसरू ने कहा, मेरी तवज्जो ही नहीं गई, मैंने मुर्शिद को देखा तो फिर ख्याल ना रहा। महबूब इलाही से पूछने लगे, हुजूर उस मंजिल में जो रसूलुल्लाह के दाएं और बाएं थे वो कौन थे? तब महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने कहा, उनके बाएं जानिब ख्वाजा गरीब नवाज थे और बाएं जानिब पीराने पीर गौसे आजम बगदादी मौजूद थे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वो मकाम है, कहां? रसूलुल्लाह के दरबार में, जहां औलिया इकराम की मंजिलें खत्म होती हैं, वहां गौसियत में आपका मकाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का कुर्ब ही उन्हें गौसियत के मकाम पर ले गया है। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग अगर ये समझते हैं कि उनकी बड़ी करामतें हैं इसलिए उनको गौस का मकाम मिला है, वो बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े जाहिद थे, बहुत बड़े परहेजगार थे, इसलिए गौसियत के मकाम पर पहुंचे। मैं कहता हूं ये सारी जगह अपनी, ये सारे मकामात अपनी जगह पर गौसे पाक गौसियत के मकाम पर पहुंचे तो इश्क रसूल की बुनियाद पर पहुंचे, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत की बुनियाद पर पहुंचे। इसलिए मैंने जिंदगी में देखा है, जब कभी कोई रसूल
कखदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह की पूरी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे अपने हथेली में राई के दाने को देखता। तुम्हारे सारे आले, तुम्हारे सारे कंप्यूटर 2 करोड़ साल में भी वहां नहीं पहुंच सकते जहां शहींशाह बगदाद की एक निगाह पहुंचती है। हाँ, मेरे गौस ने फरमाया नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमान का खदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के पूरे शहरों को, कायनात को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपने हथेली में राई के दाने को देख रहा हूं। अजीजान गिरामी वक़ार, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फख्र करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। गौसियत मआब की निस्बत में ही आला हजरत को मुजद्दिद बनाया है, आला हजरत को मुजद्दिद बनाया है। और इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इसी निस्बत पर फख्र करते हैं। देखा जाए तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें लिख डाली हैं। 55 उलूम पर अल्लाह ने महारत ताम अता की है और बहुत सारे शागिर्दों के खेत तैयार किए। उम्मत पर एक बहुत बड़ा उम्मतियों पर एहसान है, लेकिन सारी चीजें अपनी जगह पर। कुरान का तर्जुमा किया है, फतावा रज़विया शरीफ है, बारगाह मुस्तफ़ा में हदायत बख्शिश है, बहुत सारे काम हैं। लेकिन जब रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं, आला हज़रत ये नहीं कहते या रसूलल्लाह मैं फतावा रज़विया लेके आया हूं, मैं कंजुल ईमान लेकर के आया हूं, मैं हदायत बख्शिश लेके आया हूं, बल्कि आला हज़रत ये कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। निस्बत के लिए भी बारगाह मुस्तफा में आला हजरत ने अगर किसी बात पर फख्र किया है तो गौसियत की निस्बत पर फख्र किया है। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। यकीनन मेरे अजीजों करामात सुनाने का वक्त जुमा के छोटे वक्त में नहीं होता, वरना मैं बहुत सारी चीजें सुनाता। अल्हम्दुलिल्लाह गौसियत मआब शहींशाह बगदाद पीर पीरा मीर मीरा, जिसकी निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह छोटों को बड़ा बना देती है और अदना को आला बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी हाजिरी से मैं आया और हाजिरी के बाद दिल में यह एहसास होता है। एक बुजुर्ग वहां पर मुलाकात जिनसे हुई, वो अरबी और अलवी सादात में से हैं, उम्र काफी हो चुकी। उन्होंने मुझे मिल करके हाथ पकड़ करके कहा आओ मैं तुम्हारी हाजिरी कराता हूँ। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में तकरीबन 55 साल से और बड़ी बड़ी उनकी यानी बड़े मामलात हैं। बहरहाल मैं मुख्तसर ही अर्ज करता हूं किस लिए मैं बात कह रहा हूं। उन्होंने कहा गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर हाजिर होने वाले को कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं और अल्लाह करीम तुम्हारे मुस्तकबिल में बहुत कुछ तुझे अता करे। दुआ किया। हमने कहा कि यहाँ की इतने बड़े दरबार में बड़े बड़े हाजिर होते, मेरी क्या हैसियत है, मुझे यहाँ पर क्या, मेरी क्या हैसियत है, क्या मकाम है। एक जुमला उन्होंने कहा जिससे सीना चौड़ा हो गया। कहा यहां पर सब अच्छे नहीं आते, बल्कि गौसे पाक तो चोरों को भी कुतुब बनाते हैं। बुरा हो तो क्या हुआ, निस्बत भली है या गौस। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आला हजरत यही फरमाते हैं जिन कुत्तों के गले में पट्टा होता है उन कुत्तों को म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं ले जाते, हाँ नहीं ले जाते और ना ही इंजेक्शन मारते हैं। क्यों? ये अलामत है कि किसी का पाला हुआ है और गले में पट्टा ना हो तो उठाकर ले जाएंगे। बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं ये कुत्ते, इनको ले जाओ। जिन कुत्तों के गले में पट्टा है उन्हें छोड़ दिया जाता है कि मालिक है इसका कोई। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी है, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हमारे गले में गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत का पट्टा है। इंशाअल्लाह अज़ीज कोई और दूसरा हमें उचक नहीं ले जाएगा, इतना यकीन जरूर है, इतना यकीन जरूर है। और मुझे एक बात ये भी याद आई कि एक साहब ने कहा, वो दूसरे मुल्क के हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हालात तो सब अपने हिसाब के हैं, फिर भी बहुत सारी चीजें डर लगता है, सहमते हैं। आप ऐसे नरगे में हैं फिर भी बोल रहे हैं आप, अच्छी बात है। ऐसी जगह पर आप हैं जहां के हालात हम दूर से सुनते हैं, बड़े डेंजर हैं, लेकिन बोल रहे हैं। मैंने कहा आपने सुना नहीं आला हजरत ने क्या फरमाया? आला हजरत ने फरमाया क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। ऐसा आदमी क्यों डरेगा, ऐसा आदमी क्यों डरेगा जिस पर पंजा गौसे पाक का होगा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाँ, गौसे पाक का जो कुत्ता है वो शेर को भी परवाह नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे पाक के दरबार के कुत्ते होने पर फख्र करते हैं। हाँ, हमें इस बात पर कोई वो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निस्बत है दरबार गौस से। और वो इसलिए भी कि एक दो नहीं, मैं आपको बताऊं अहले हदीस जमात, वहाबी जमात के सबसे बड़े आलिम जिसकी पैरवी में ये लोग पूरी आसमान जमीन से, जमीन आसमान से मिलाते, शेख इब्ने तैमिया ने अपनी किताब में लिखा है अहले हदीस जमात के सबसे बड़े इमाम
کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی کرامات کسی کی نہیں دیکھی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی کی. ارے تمہارے گھر سے بھی بات آ رہی ہے میرے غوث کی, ہر گھر سے بات آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سورج نکلتا ہے تو سب کو پتا چلی جاتا ہے, سب کو پتا چلتا ہے. اچھے خاصے لوگ بھی بول پڑتے ہیں کہ دن ہو چکا ہے, دن ہو چکا ہے. سورج سے دشمنی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن بولنا تو پڑے گا کہ دن نکلا ہوا ہے, دن نکلا ہوا ہے. غوث پاک کی کرامات ایسی ہیں جیسے سورج نکلا ہوا ہے. میرے عزیزو, ایک صاحب ہیں. اب ہماری محبت کس بات سے ہونی چاہیے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری محبت اس لیے بھی ہے, کئی اولیاء اکرام نے یہ باتیں لکھی بھی ہیں. فرماتے ہیں ان کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید بھی ہیں, وہ تقریباً 14 اونٹوں پر شکر کے تھیلے لے کر کے سفر کر رہے تھے, سامان تجارت لے کر جا رہے تھے. رات کو ایک جنگل میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور رات وہاں گزاری. تو جیسی ہی رات گزاری, خطرناک جنگل تھا, ان کے 4 اونٹ سامان سمیت غائب ہو گئے اور بھاری ان کا نقصان تھا, بڑا سامان تھا. وہ صبح غمگین بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں اب قافلہ بھی چل پڑا, میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈوں تو اس خوفناک جنگل میں کہاں ڈھونڈوں گا. انہوں نے کہا مجھے میرے مرشد نے کہا تھا کہ جب کبھی تو مصیبت میں آئے تو مجھے پکارنا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں, یہ کتاب بہجت الاسرار شریف میں بھی موجود, روایت میں بیان کر رہا ہوں, لفظ ہی نہیں کر رہا. کہتے ہیں میں وہیں سے پکارنا شروع کیا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد. میں ابھی پکار ہی رہا تھا, سامنے پہاڑ کی طرف ایک بزرگ مجھے نظر آئے سفید لباس میں. وہ مجھے اپنی طرف بلاتے رہے, ادھر آؤ ادھر آؤ. میں دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا. میں جب ان کے قریب پہنچا تو وہاں دیکھا پہاڑ کے نیچے میرے 4 اونٹ چل رہے تھے. میں نے 4 اونٹوں کو اپنے ساتھ لے لیا اور پھر اس بزرگ سے ملنے کے لیے آیا تھا تو وہ تھے ہی نہیں. میں اپنے اونٹوں کو لے کر تجارت میں گیا, سامان بیچا, اس کے بعد پھر بغداد آیا اپنے مرشد سے ملنے کے لیے. تو غوث پاک نے فرمایا تیرے 4 اونٹ صحیح سلامت تو ہم نے دلا دیے تھے. یہ غوث پاک کا مقام ہے. عزیزان گرامی, وہ مدد کو پہنچتے ہیں, بلکہ یہ بھی فرمایا میرا مرید مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں, اگر اس کا سطر کھل جائے, اگر وہ مجھے پکارے دل سے تو میں اس کی وہیں سے سطر پوشی کروں گا, میں اس کے سطر کو چھپاؤں گا. یہ نسبتوں کی بات ہے. یقین تمہارا کتنا مضبوط ہے, کتنا مضبوط ہے, اس یقین کی بات ہے. وہاں غوث پاک کے خلیفہ ہیں, ان کے مزار کے پیچھے ہی, ان کا مزار ہمیشہ پانی میں رہتا ہے. ابو خمرہ ان کو کہتے ہیں. شیخ محمد المتقی الہندی, ہندوستان سے جو غوث پاک کے جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے, ان کی تربیت کے لیے وہ رہتے تھے. ان کی ایک روایت ہے, ہند سے کچھ لوگ گئے تھے غوث پاک سے ملنے, مل کر کے وہ واپس آ رہے تھے کشتی میں, کشتی میں آ رہے تھے تو سمندر میں بیچ کشتی